کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے اس پر دہی کا پانی چھڑک دے تو وہ سیاہی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ کیک کو ٹرے میں ڈالنے سے پہلے چکنائی لگا دیتے ہیں۔ اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں تھوڑا سا خشک آٹا چھڑک دیں تو کیک ٹوٹے بغیر آسانی سے باہر آ جائے گا۔ مکھن میں ٹھنڈ اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناگوار بو آ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں۔ مکھن کو جب ابالیں یا پگھلائیں تو انہیں چھان لیں۔ اچار کو تادیر محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے جار کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اپنی جیولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھے کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے برش سے بہتے ہوئے پانی میں دھو لیں۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں، ورنہ پکاتے وقت اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑا ہو۔ سر درد اور کھنچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے، دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یاد رہے، کھانسی، نزلہ، زکام، اس میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔